السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بڑوں کا حکم ہے، اس لیے ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ کچھ چند گزارشات کروں گا انشاءاللہ۔ روشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات ورفعها. الحمد لله الذي خلق الأراضين وبسطها على ماء جمد وهو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل البشر أفضل الخلائق وعلى آله وأصحابه أفضل الناس إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو دوستو، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، نعمت عظمی اسلام ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے رب کے ہاں نور میں ہے، نور میں۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے آئے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، اللہ راضی ہو گیا، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے اسلام کو پسند فرما لیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمیں اللہ کا تعارف دیا، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات دی، آپ جیسا نبی دیا، رحمت للعالمین، آپ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ مشرکین مکہ نے کہا یا محمد انصب ربک، اے محمد اپنے رب کا نسب تو بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد
یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا بنانے والا، انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کہاں سے آ گئی، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں، وہی اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے ذرا دیکھے تو صحیح ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا، کیسے تخلیق کیا، پوری کائنات اللہ نے بنائی، اتنی خوبصورت بنائی، اتنی خوبصورت بنائی، لیکن کہیں تعریف نہیں کی۔ لیکن جب اسی انسان کی باری آتی ہے، میری اور آپ کی باری آتی ہے، اللہ اعلان فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، دنیا کے دو بہترین کھانے، دنیا کے دو بہترین کھانے انجیر اور زیتون، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے اپنے نبی کے شہر کی، میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو بڑی عزت بخشی، ہم نے اس کو معزز بنایا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی خوبصورت بنانے والا ہے اللہ، اللہ پالنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی تو تمہارا رب ہے جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور اللہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے یہ ستارے چراغوں کی طرح سجائے ہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے ساری دھرتی کو بچھایا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں میٹھا پھل بھی دیتا ہے، جو تمہیں کڑوا کریلا بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس اللہ کو دل میں اتارنا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے 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 ہماری زبانیں تھک جائیں گی، ہم جو ہے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اول اور آخر جمع ہو کے آ جائیں، اللہ کی تعریف کرنا شروع کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ سارے کے سارے درخت کلمے بنا دی جائیں، یہ گھڑ گھڑ کے ان کی کلمے بن جائیں، اور ساتوں سمندر اور اس کے مثل سات اور بھی آ جائیں، سیاہی بن جائیں، اول اور آخرین، انبیاء اور فرشتے، جن و انس، بشر اور انسان، سب مل کے تم اللہ کی تعریف لکھو، ما نفدت کلمات اللہ، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ اللہ، اسے ہم نے دل میں اتارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے، آ کے ہمیں اس اللہ کا تعارف کروایا، اس اللہ کے ساتھ ہماری نسبت کو جوڑا، اس اللہ کے ساتھ ہمارے دلوں کو جوڑا۔ آپ نے ایسے طبقے پہ محنت کی جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا جن پہ کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، انہوں نے پھر ہواؤں پہ حکومتیں کی، انہوں نے پھر سمندروں پہ حکومتیں کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو لے کے سمندر میں کود چکے ہیں، اور اس کی مجال نہیں کہ گھوڑے کے سم جو پھر ہیں وہ جو ہے پانی گیلا کر دے۔ یہ وہ کرامتیں ہیں ان ہستیوں سے جنہوں نے اپنا تعلق اس اللہ کے ساتھ جوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا شان ہے ان کی، جن کی شان انجیل میں بیان کی جائے، تورات میں بیان کی جائے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنے نبی کے دین کو بلند کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینقص دین محمد وانا حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تھوڑا سا بھی نقص آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں جنہوں نے حفاظت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور جو ہے مکمل دین ہم تک پہنچایا ہے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی کارگزاریاں ہیں، کیا ان کے ایمان تھے، کیا ان کا ولولہ تھا، کیا غلام تھے، کیا عاشق تھے، کیا نبی کے پروانے تھے، کیا مستانے تھے، کیا جان کے نذرانے پیش کرتے تھے. مسیلمہ کذاب، ملعون، جھوٹا نبی، اس نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، قید کر لیا. کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر کہنے لگا اتشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا یہ بھی گواہی دیتے ہو مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ فرمانے لگے مجھے سنتا ہی نہیں، وانی لا اسمع، مجھے نہیں سنتا، تو کیا بک رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے. پھر اس نے کہا سوچ لو، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے نبی ہیں؟ کہنے لگے ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ گواہی دیتا ہوں. پھر اس ظالم نے کہا کیا مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں سنتا. اس نے ایک پاؤں کاٹا، زندہ حالت میں ایک چھری لگ جائے نا تو جان نکل جاتی ہے، پانی میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. زندہ حالت میں پاؤں کاٹا اور پاؤں کٹوا لیا. پھر کہا کیا گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر بکواس کرنے لگا کیا گواہی دیتے ہو مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ فرمانے لگے مجھے سنتا نہیں. اور پھر بدبخت نے جو ہے جسم کا دوسرا حصہ کاٹا. کرتے 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 بوٹی بوٹی ہو گئے، بوٹی ہونا پسند کر لیا، شہید ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جان نکل رہی تھی، شہادت کے درجے پہ فائز ہو رہے تھے، سلام پیش کیا، اے اللہ اپنے نبی کو سلام کہہ دیجئے گا. اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جبرائیل امین ہے، یا رسول اللہ حبیب بن زید سلام کہتا ہے اور شہید ہو چکا ہے. جب ان کی والدہ ام عمارہ کو خبر دی گئی تیرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا گیا، کیا صبر کی پہاڑ تھی، کیا نبی پہ جان قربان کرنے کا ولولہ تھا، کیا صحابیہ تھی، کیا ایمان بن چکا تھا. فرمانے لگی لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ لٹکایا گیا، پوچھا گیا کیا یہ پسند کرتے ہو ان یکون محمد مکانک وانت ناجن، تمہیں چھوڑ دیا جائے محمد تیری جگہ پہ ہوں؟ فرمانے لگے بدبختو، تم تو یہ کہتے ہو محمد میری جگہ پہ ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں وَأَن يَكُونَ أَنَا وَاعِيًا وَوَادِعًا فِي أَهْلِي وَوَلَدِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا يُؤْخَذُ بِشَوْكَةٍ، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میں اپنے اہل و عیال میں امن سے رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں. یہ وہ ایمان ہے جو قرآن کہتا ہے، صحابہ کی عدالت پہ قرآن گواہی دیتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے. یہ ایمان کا معیار ہے. اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، ان کے علماء نے اس کی حفاظت نہیں کی، اپنے دین کو بیچ ڈالا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے.
سورہ جمعہ کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے. گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاد دیں اس سے وہ عالم نہیں بن جاتا. ان کی بھی یہی مثال ہے. یہود و نصارہ کی اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے, دین کو استعمال کیا دنیا کے لیے, دنیا بنانے کے لیے. پھر جو ہے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے وہ کارنامے سر انجام دلوائے, ان کی عدالت کو قائم کیا, ان کی صداقت کو قائم کیا, اور اللہ نے سلام پیش کیے, اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ کا سب سے جنت کا وعدہ ہے. اور اعلان کیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اور اللہ نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان ایمان والوں سے, ان صحابہ سے راضی ہو گیا. اور اللہ نے اعلان فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور اللہ کا لشکر ہی فلاح پائے گا. میرے محترم بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, یہ جو صحابہ ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی کے رنگ میں رنگ چکے تھے. آج اگر نجات چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ, اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو, میرے صحابہ کی پیروی, ان کے نقش قدم پہ چلو, تو پھر کامیابی ہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. آج کی اس مجلس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات کر کے, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے, یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تترکن الصلاة المکتوبہ فلئن قطعت او صلبت او حرکت, فرض نماز کو نہ چھوڑنا, اگرچہ تمہیں سولی لٹکا دیا جائے, اگرچہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے, اور اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, فرض نماز کو نہ چھوڑنا. آپ نے صحابہ سے سوال کیا من المفلس, مفلس کون ہے, غریب شخص کون ہے, میری امت کا غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس پیسہ دہلا نہیں, دنیا نہیں. آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واکل مال هذا. یہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا, بڑی نمازیں ہوں گی, نمازوں کے پہاڑ, نیکیوں کے پہاڑ, صوم و صلات کا پابند اور باشرہ شخصیت, لیکن اس کو گالی دی, اس کو تھپڑ مارا, اس پہ بہتان لگایا, اور جو ہے اس کی توہین کی, اس کا مال کھایا اور اس کا خون بہایا. قیامت میں آئے گا, اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا, اور جو ہے حق لینے والے آئیں گے. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, نیکیاں اٹھا کے حقوق والوں کو دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, نیکیاں ختم ہو جائیں گی. عمل کرنا بڑا آسان ہے, عمل کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے. آپ نے فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر کیا کیا جائے گا؟ اخذت من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرحت فی النار, اس لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے اعمال کی پابندی کریں, صوم و صلات کی پابندی کریں, بڑوں کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق جوڑ کے رکھیں, اور اپنی اصلاح کروائیں. اور اصلاح موت تک رہتی ہے, اصلاح کی ہر وقت ضرورت ہے. رابطے میں رہیں ان سے, اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم رکھیں, پھر جو ہے ممکن ہے کہ
ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور اعمال کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔